نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو ما قبل آپ لوگوں نے جو متفقن علیہ ادلہ تھے، ادلہ شرعیہ، جو متفقن علیہ ادلہ تھے، کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، یہ تفصیلاً آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اب یہاں سے جو مختلف فی ادلہ ہے، جس کے میں اختلاف ہے علماء کا، ائمہ مجتہدین کا، کہ اس کے حجت ہونے یا نہ ہو، اب یہاں سے ان کو بیان کر۔ تو پہلے ان میں سے جو پہلی قسم ہے استحسان۔ استحسان اس کے تعریف اور اس کی صورتیں ہیں۔ استحسان کی تعریف کیا ہے کہ استحسان کسی قوی تر دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ قیاس کو چھوڑ دینے کو استحسان کہتے ہیں، کسی قوی تر دلیل کی بنا پر، کہ قیاس کے علاوہ ہمارے پاس اس سے قوی دلیل ہوگی، تو اس قوی دلیل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے، ایک ضرورت کی وجہ سے، عرف کی وجہ سے، اجماع کی وجہ سے۔ تو جس قوی تر دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑا جاتا ہے، اس لحاظ سے استحسان کی 6 قسمیں۔ پہلے استحسان کی تعریف تھی، آگے استحسان کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پہلے قسم استحسان بالنص، استحسان بالاجماع، استحسان بالعرف، استحسان بالضرورت، استحسان بالمصلحت، استحسان بالقیاس الخفی۔ تو پہلی قسم ہے استحسان بالنص۔ استحسان بالنص وہ ہے جس میں نص کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو جو عنوان ہے اسی بندہ دیکھ لے سمجھ جاتے ہیں کہ استحسان بالنص، نص کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے شے معدوم کی فروخت سے منع فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بے سلم جائز نہ ہو، یہی قیاس کا تقاضا ہے۔ اب نص میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے صراحت فرمایا من اسلم فی ثمر فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو آدمی بے سلم کرے پھلوں میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ معلوم کیل میں اور معلوم وزن میں معلوم مدت تک کرے۔ اب اس لیے سلم کی صورت میں قیاس کو ترک کر دیتا۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ بے جائز نہ ہو، کیونکہ ابھی تک وہ چیز آئی نہیں ہے۔ سلم یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہو اور وہ کسی کو کہے یار یہ آپ میرے پیسے لے لو اور میرے لیے آپ یہ چیز لے آؤ۔ اب وہ چیز موجود ہے ہی نہیں، اب وہ بے کی جا رہے، یعنی اس کو پیسے دیے کہ آپ پیسے لے لو اور میرے لیے فلاں گندم لے آؤ یا میرے لیے پھل لے آؤ یا کوئی سامان لے آؤ۔ تو یہ بے سلم ہے، مستقبل میں بے کرتے ہیں اور وہ نقد پیسے دے دیتے ہیں، اور جو مبیع ہوتا ہے وہ ادار ہو۔ اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے درست نہ ہو، کیونکہ مبیع معدوم ابھی تک ہے ہی نہیں ہے، لیکن استحسان کی وجہ سے، نص کی وجہ سے یہ بے جائز قرار دی، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی پھلوں میں بے سلم کرے تو چاہیے کہ وہ کرے جس کا کیل بھی معلوم ہو، وزن بھی معلوم ہو، اجل بھی معلوم۔ تو یہ بے سلم کے 7 شرائط جو آپ لوگ پڑھو گے فقہ کی کتاب۔ اب دیکھو کہ قیاس کا تقاضا یہ کہ پھلوں کہتے، اب یہاں سے دوسری مثال بیان کرتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نص میں مطلق اکل و شرب سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے۔ اب دوسرا قیاس بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا پی لی ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ لیکن نص میں مطلق اکل و شرب سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے، کہ مگر حدیث میں ہے کہ اذا نسیا
فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، کہ جو آدمی بھول جائے اور اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ تو یہ نص کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑا ہے اور استحسان پر عمل کیا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا، اس لیے اس حدیث کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا۔ اور جو نص میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت ہے جب وہ مطلق کھائے بھی بھول کے نہ ہو۔ نمبر دوسری قسم ہے استحسان بالاجماع۔ اب اجماع کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور اجماع پر عمل کیا گیا ہو، کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے اب سامان کی تیاری سے پہلے کاریگر سے اس کی خریداری کا معاملہ طے کرنا جائز نہ ہو، جس کو استثناء کہتے ہیں۔ اب استثناء ایک صورت ہے آرڈر پر کوئی چیز تیار کروانا، جیسے کہ ہم جاتے ہیں کاریگر کے پاس کہ مجھے ایسے معین کی کوئی چیز تیار کر کے دو، الماری تیار کرو یا اسی طرح بکس تیار کرو، تو یہ استثناء ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معدوم شے کی بیع سے منع فرمایا۔ تو قیاس کا تقاضا یہ کہ بے جائز نہ ہو، کیونکہ ابھی تک وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، مبی موجود ہی نہیں ہے، اور معدوم کی شیز کے بیع سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا، مگر اس صورت کو جائز ہونے پر اجماع ہے، اس لیے یہاں قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس پر اجماع قرار دیا گیا ہے کہ استثناء کی جو صورت اس کو جائز ہے۔ نمبر 3 استحسان بالعرف۔ عرف کی وجہ سے کبھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کبھی عرف و عادت کی بنا پر قیاسی حکم کو ترک کر دی جاتے ہیں، جیسے اجارے کے لیے نفع اٹھانے کی مقدار کے تعین ضروری ہے، تو بے اجارہ پر کرائے پر کوئی چیز لے تو اس کی نفع اٹھانے کی مقدار کے تعین ضروری ہے، کرایہ متعین۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حمام کا اجارہ درست نہ ہو، کہ اس میں نہ پانی کی مقدار متعین ہے نہ وہاں ٹھہرنے کی مدت۔ اب جو جیسے کہ جاتے ہیں حمام میں نہانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہاں وقت بھی متعین ہو اور پانی کی مقدار بھی متعین۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، مگر عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، حالانکہ مقدار اور وہاں پانی کی مقدار اور ٹھہرنے کی مدت متعین نہیں ہوتی، لیکن عرف و عادت کی وجہ سے اس کو جائز، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو، کیونکہ آدمی کا فرق ہوتا ہے، پانی استعمال کا فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ کرتے کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ وقت لگاتا ہے کوئی کم وقت لگاتا ہے، تو اس میں جھگڑے کا خطرہ ہے، مفضی للنزاع ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو، کیونکہ شریعت نے اجارے کے لیے نفع کی مقدار کو متعین قرار دیا ہے کہ نفع معلوم ہو۔ آگے کہتے ہیں مگر عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں شرط لگانے سے منع کیا۔ نہى نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، رسول اللہ علیہ وسلم نے بے اور شرط سے منع فرمایا کہ آپ بے بھی کر رہے ہو ساتھ شرط بھی لگا، اس لیے کسی بھی ایسی شرط کے ساتھ بے کو باعث فساد قرار دیا گیا ہے جس میں بیچنے والے یا خریدنے والے کا فائدہ، یعنی بے میں یا تو بائی کا فائدہ ہو یا مشتری کا فائدہ ہو، بیچنے والے کا فائدہ ہو یا خریدنے والے کا فائدہ ہو، تو اس کو شرط قرار دیا ہو، ایسا شرط قرار دیا ہو جس میں ان دونوں میں کسی کا فائدہ ہو، تو اس سے منع کیا۔ لیکن اگر کسی چیز کی خرید و فروخت میں کوئی خاص شرط معروف اور مروج ہو جائے تو وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے موجودہ دور میں جب کوئی مشین خریدی جاتی ہے تو بیچنے والے پر یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مثلا 1 سال تک اس کی اصلاح و مرمت کا ذمہ دار ہوگا، یہ صورت جائز اور استحسان اور مدار۔ اب یہاں پر شرط قرار دیا کہ 1 سال کی گارنٹی یا وارنٹی میں دوں گا،
اگر خراب ہو گئی تو اس کی اصلاح اور مرمت دوبارہ صحیح کر دی۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ جائز نہ ہو، کیونکہ اس میں خریدنے والے کی ایسی شرط لگا دی گئی جس میں خریدنے والے کا فائدہ، لیکن عرف و عادت کی وجہ سے اس صورت کو جائز قرار دیا۔ استحسان بھی ضرورت، چوتھی قسم استحسان بھی ضرورت، کہ ضرورت کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کریں گے۔ قیاس پر عمل کرنے میں حرج اور تنگی پیدا ہوتی ہو تو وہاں پر بھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قیاس پر عمل کرنے میں حرج ہے، تنگی ہے، تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو استحسان بھی ضرورت کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ جیسے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کنواں اس وقت تک پاک نہ ہو جب تک ناپاک پانی اس سے نکالنے کے بعد کنویں کے دیواریں دھو دی جائے۔ کہ پانی کنواں کے صاف کرنے کے لیے یہ ہے کہ پانی نکالا جائے، اور کہتے ہیں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کنواں اس وقت تک پاک نہ ہو جب تک اس کے دیواریں اچھی طرح دھو نہ لی جائے، وہاں کی مٹی نکالنے لی جائے۔ مگر اس پر شدید حرج ہے، اس میں بہت زیادہ حرج ہے، مشقت ہے، اس لیے پانی کی نکال دینے کو کنویں کی دیواروں کی پاکی کے لیے کافی قرار دے۔ اگر کوئی انسان وغیرہ گر گیا، جانور بڑا گر گیا تو اور وہ پھولا پٹا ہے تو پھر اس صورت میں سارا پانی نکالنا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے جانور گرے ہیں تو وہ قبر میں آپ لوگ پڑھ لو، چھوٹا جانور ہے، چوہا وغیرہ 30 سے 40 کروڑ تک ہے، ایئرپورٹ میں 50 تک آتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ پھولا پٹا نہ ہو، اگر پھولا پٹا ہو تو پھر سارے پانی نکالنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عدت کی حالت میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ طلاق یافتہ عورت ہے یا تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے یہ۔ لیکن اگر شوہر نے عدت کا نفقہ نہ چھوڑا ہو یا نہ دیا ہو اور عورت کے لیے نفقہ کی کوئی اور صورت نہ ہو تو کسب معاش کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے۔ شوہر نے نفقہ چھوڑا ہی نہیں ہے یا شوہر نے نفقہ دیا نہیں ہے، نان و نفقہ، تو عورت کے لیے نفقے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو کسب معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، اور دن کو جائے باہر کما کے شام کو واپس گھر آئے۔ اب یہاں ضرورت کی وجہ سے اس استحصال پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں حصہ سطر کو چھپانا واجب ہے۔ تیسری مثال کیا ہے کہ سطر کو چھپانا واجب ہے، لیکن علاج کے لیے ضرورت کے بقدر سطر کھولنے کی اجازت ہے۔ سطر کو چھپانے واجب ہے، لیکن علاج کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے سطر کھولنے کی اجازت دی ہے۔ جتنی ضرورت ہو تو ڈاکٹر معالج اس کے بقدر دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ تھا کہ ضرورت کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا۔ مصلحت، استحسان بالمصلحت، مصلحت کی وجہ سے، دینی یا دنیاوی مصلحت کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا گیا ہو۔ استحسان بالمصلحت یہ ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا جائے۔ جیسے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کاریگر سے چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا امین ضامن نہ ہو۔ جو کاریگر ہے اس سے چیز ضائع ہوگی تو یہ اس کا امین ہے اور وہ ضامن نہ ہو۔ کسی کو کوئی چیز کاریگر کو سی کروانے کے لیے دی ہے اور وہ کرواتے ہوئے ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، تو قیاس کا تقاضا یہ کہ ضامن نہ ہو، کیونکہ وہ امین ہے، امین ہے، اور امین سے جو چیز بلا تعدی ضائع ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہو، یعنی اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے ضائع نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کا ضمان نہیں۔ مگر اندیشہ یہ ہے کہ اس طرح کے رعایت سے فائدہ اٹھا کر فی زمانہ بدیانت لوگ جری ہو جائے۔ اب اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اندیشہ ہے کہ جو بدیانت لوگ ہیں وہ جری ہو جائیں گے، لوگوں کو مال کو نقصان اٹھا دیں گے اور لوگوں کے حقوق ضائع کرتے رہیں گے۔ اس لیے بتقاضۂ مصلحت ایسی کاریگر کو ضائع شدہ سامان کا ضامن قرار دیا گیا ہے، یعنی جس کو سامان صحیح کرنے کے لیے دیا ہے
اگر وہ ضائع ہو گئی تو اس کو ضامن بنا، تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو۔ دوسری مثال، موجودہ دور میں الیکشن میں امیدوار بننے کی اجازت دی گئی، حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ کہ جائز نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی عہدہ طلب کرنے کی ایک صورت ہے الیکشن میں جو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر موجودہ انتخابی نظام میں مسلمان الیکشن میں امیدوار نہ بننے تو قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی باقی نہ رہی۔ اب یہاں ضرورت مصلحت ہے، اگر کوئی مسلمان الیکشن کے لیے کھڑا نہ ہو تو جو پھر قانون سازی ہوگی تو اس میں مسلمانوں کی نمائندگی باقی نہ رہے گی، اور اس وجہ سے سخت دینی اور ملی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور دین کے خلاف، ملت کے خلاف قوانین پاس ہوں گے جو نقصان دیں۔ اسی مصلحت کے پیش نظر خلاف قیاس استحساناً اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے۔ استحسان بالقیاس الخفی، استحسان بالقیاس الخفی یہ ہے کہ واضح قیاس کو نسبتاً کم واضح لیکن قوی قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا، کہ واضح قیاس کو نسبتاً کم واضح لیکن قوی قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ ایک قیاس کیا ہوتا ہے؟ واضح ہوتا ہے، لیکن نسبتاً کم واضح ہوتا ہے دوسرا، لیکن جو کم واضح ہے وہ قیاس قوی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے۔ تو استحسان بالقیاس الخفی یہ ہے کہ واضح قیاس کو نسبتاً کم واضح لیکن قوی قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھو، شیر، بھیڑیا وغیرہ درندے چھپائیوں کا جھوٹا ناپاک ہے، شیر کا ہے، بھیڑیا ہے، جو چیر پاڑ کرنے والے درندے ہیں تو ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ بس بظاہر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ چیل، باز وغیرہ کا جھوٹا بھی ناپاک ہو، کیونکہ یہ بھی درندے ہیں، مگر قیاس خفی یہ ہے کہ چونکہ یہ چونچ سے پانی پیتے ہیں اور چونچ ہڈی کی ہے، ان پرندوں کا لعاب چوپایوں کی طرح پانی تک نہیں پہنچتا جو ناپاک ہے، اس لیے ان کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس قیاس خفی کو قبول کیا گیا ہے۔ یا جیسے دوسری مثال، زمین پر مثلا اگر کوئی پیشاب کر دے اور زمین خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ظاہری قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف زمین کے خشک ہونے سے پاکی حاصل نہ ہو جب تک پانی سے نجاست دھل نہ دی جائے، لیکن قیاس خفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں آلودگی کے جذب کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے، کہ جو مٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش لگی ہے اور یہ نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتی۔ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ الارض یبسها، زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے، اس لیے یہ نجاست کو تحلیل کر لیتی ہے، لہذا زمین کے خشک ہونے یا پاک ہونے کے لیے کافی سمجھا جائے گا کہ زمین جب خشک ہوگی تو وہ پاک سمجھے گی۔ تو قیاسی خفی یہ ہے کہ زمین کے خشک ہونے سے پاک ہو، اور قیاسی جلی کیا ہے کہ زمین پاک نہ ہو جب تک اس کو دھو نہ ڈالے۔ تو استحسان بالقیاس الخفی یہ ہے کہ واضح قیاس کیا ہے کہ زمین جب خشک ہو جائے، زمین اس وقت تک پاک نہ ہو جب تک اس کو اچھی طرح دھو نہ ڈالے، فرش ہے، مٹی ہے۔ اور کہتے واضح قیاس کو نسبتاً کم قیاس، جو قیاسی خفی ہے وہ نسبتاً کم واضح ہے لیکن قوی ہے، قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا۔ آگے تمرین ہے، استحسان کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، استحسان کی تعریف اور اس کی قسمیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھ لی، یا استحسان کی تعریف۔ یہ استحسان کی تعریف، استحسان کسی قوی تر دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ جس قوی تر دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑا جاتا ہے اس کے لحاظ سے استحسان کے 6 قسم، یہاں تک استحسان کی تعریف ہے، آگے قسمیں 6 قسم۔
دوسرا سوال، حمام میں اجارے کا درست ہونا استحسان کی کس قسم میں داخل؟ حمام میں اجارے کا درست ہونا تو استحسان کی چھ قسموں میں سے کون سی قسم ہے جو وہاں پر مثال میں ذکر کر دیا گیا تھا؟ استحسان بالعرف، استحسان بالعرف، عرف کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ کر یہاں پر استحسان پر عمل کیا گیا اور اجاروں کو صحیح کرا گیا۔ انسانی احترام کا تقاضا ہے کہ اعضاء کی پیوندکاری جائز نہ ہو، کیونکہ انتفاع بجز الآدمی حرام ہو، انسان کی جز سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، کیونکہ انسان کی جز کو نفع حاصل کرنا تو اس صورت میں اس کی احانت لازم آتی ہے، اور انسان کے احترام کا اور انسانیت کے احترام کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور کسی انسان کے عضو کو بیچنا اس میں اس کی احانت اور توہین ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اعضاء کی پیوندکاری جائز نہ ہو، مگر فی زمانہ بہت سے علماء اس کی جواز کے قائل ہے۔ یہ استحسان کے کس قسم میں داخل؟ انسانی احترام کا تقاضا ہے کہ اعضاء کے پیوندکاری جائز نہ ہو، مگر فی زمانہ بہت سارے علماء اس کے جواز کے قائل ہے۔ تو یہ استحسان کی کس صورت میں داخل؟ یہ استحسان بھی ضرورت میں داخل، کہ یہاں پر ایک انسانی جان کو بچانا ہے، ضرورت ہے، لہذا یہاں یہ شامل ہے، استحسان بھی ضرورت ہے۔ لیکن کہتے ہیں بہت سارے علماء اس کی جواز کے قائل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوندکاری جائز نہیں ہے، چاہے پیسوں کے ساتھ ہو یا ہدیتاً ہو، دونوں صورتوں میں کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اعضاء کی پیوندکاری کرو گے تو صورت میں وہ عضو اس کو لگے گے، اور وہ عضو ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک چیز اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ بہت سارے ان کے دلائل ہے، ایک تو وہ ہے کہ انسان کے اعضاء سے نفع حاصل کرنا انتفاع بجز آدمی حرام، مختلف دلائل ہے، دونوں طرف علماء ہیں اس میں۔ انشاءاللہ مسائل مرسلہ سے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کسی طالب علم کو اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا تعلق چترال سے ہے؟ جی جی، میں چترال سے ہوں، لیکن میں یہاں رہتا ہوں شادرے میں، رہائش چترال میری۔ کی جگہ استاد؟ ہاں، چترال کی جگہ؟ دروش دروش دروسا، صحیح صحیح، ماذا شوي بقولها سواد چترال سر؟ چترالی نلستا، دروش میں ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے اکثر پٹھان بھائی ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہماری زبان ٹھیک، چلو پشتو ہے، صحیح ہے، ماشاء اللہ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، مہربانی۔ اور ہم یہاں رہتے ہیں تقریباً 20-25 سال ہو گئے، اس لیے ٹھیک مجھے ٹھیک ہے سر، میں نے ویسے السلام علیکم۔